اسلام آباد میں ڈسکشن میں کبھی حصہ رہی ہے کہ اس وقت دیکھیں آپ پاکستان تحریک انصاف کو جو ہائی جیک کیا ہوا ہے وہ پی ٹی آئی نے کیا. آئی تھنک آپ کے پاس رزلٹ آ رہا ہے. خیبر سے ہمارے پاس ایک نتیجہ ہے. NA-27 قومی اسمبلی کی نشست ہے. اقبال آفریدی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ 85,515 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں. حمایت یافتہ پی ٹی آئی ہیں. اقبال آفریدی شکست دیا انہوں نے شاہ گل آفریدی, مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پر الیکشن لڑنے والے امیدوار. 18,832 ایک بڑا ڈیفرنس اس کے اندر موجود ہے. ون سائیڈڈ ہی جیت ہے. 18,000 اور 85,000. تو نون لیگ کو اپنی سیاست کی سمجھ آ گئی ہوگی. کہاں لے پہنچ گئے تو وہ خوش ہے. وہ میرا نہیں, اور پھر پچھلے 2 سال میں انہیں جو کھینچا تانی ہوئی ہے اس سے کچھ نہ کچھ تو انہوں نے سیکھا ہوگا. تو شاید وہ کسی ایسی کمپرومائزنگ سچویشن میں آئیں, گیو اینڈ ٹیک کی. اصل جو مشکل ہوگی نا وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہوگی کہ وہ کتنا دے سکتے ہیں, کتنا نہیں دے سکتے. اور دینے کے ریپرکشنز کیا ہوں گے پھر؟ جی انہیں انٹروسپیکشن کرنی چاہیے. اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں they should go back to their drawing board. بٹ سر یہ جو آپ خوشی کی بات کر رہے ہیں نا, یہ شروع کے 1-2-3 مہینے کی خوشی ہے, یہ وقتی خوشی ہوگی, لیکن یہ سیکنڈ ٹیئر خوش رہ نہیں سکتی. اس میں بہت بڑی مشکل ہوگی. مخلوط حکومت میں ایسی ہوتا ہے. اس وقت مشکل یہ ہے, دیکھیں اگر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے دیکھیں یا پاکستان کی ریاست کے حوالے سے دیکھیں, پہلے جو جھگڑے ہوتے تھے ان کی بنیاد پر کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوتی تھی. چھوٹے موٹے معاملات ہوتے تھے, فارن پالیسی کے معاملات ہوتے تھے. اتنی اس وقت جو 9 مئی کا معاملہ آ گیا ہے وہ اتنا بڑا ہے اور وہ اتنا سخت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پہ کے لیے بہت آسان نہیں ہوگا کہ اس واقعے کے بعد اتنی جلدی پریشر میں آ کے صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اچھی سیٹیں لے لی ہیں وہ گیو ان کر دے اور اتنی بڑی رعایات دے دے. اس لیے پیپلز پارٹی اگر ان کو ملانا چاہتی ہے تو وہ چیزیں ڈیلیور کروانا اسٹیبلشمنٹ سے پی ٹی آئی کو آسان نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اگر میں اسٹیبلشمنٹ بن کر سوچوں تو میں چاہوں گا کہ پی ٹی آئی سے ہٹ کر جو باقی جماعتیں ہیں ان کو ملا کر حکومت بنائی جائے. کسی طرح پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کو اکٹھے لایا جائے اور اس کے علاوہ جو باہر والی جماعتیں ہیں ان کو اکٹھا لایا جائے. فی الحال پی ٹی آئی کو ایڈجسٹمنٹ مائنس پی ٹی آئی فی الحال نہ لایا جائے. آپ وہ تو اسٹیبلشمنٹ بن کے سوچ لیا, آپ بھی ذرا اسٹیبلشمنٹ بن کے سوچیں. 80 کے قریب ہے جو پی ٹی آئی سپورٹڈ انڈیپینڈنٹ. 84 ہو گئے. 84 ہو گئے. آگے بڑھ رہے ہیں. اور 84 ان کو شامل کر لیں اور کوئی تقریباً 55 شامل کر دیں اس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے. پیپلز پارٹی 45 پہ ابھی 45 پہ ہے, یہ 55 تک پہنچ جائیں گے. یہ ٹھیک ہے. تو ان کو دونوں کو جمع کریں تو یہ سمپل میجورٹی کے قریب دونوں پارٹیاں چلی جاتی ہیں. تو دس از بیٹر ورکیبل ارینجمنٹ. اور پی ڈی ایم ٹائپ پنجاب کے بھی بہت سے رزلٹ ہیں. ملک صاحب یہ اسٹیبلائز اسٹیبلشمنٹ کے لیے آزاد امیدواروں کی سودے بازی کا معاملہ دیکھیں, کنٹرول میں تو سچویشن میں تو نہیں کہہ رہی, میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہماری روایات کیا ہے نا 84 اور اس کے اندر وہ 55 وہ جمع کریں تو یہ 130 اور 9 یہ 139 بن جاتے ہیں. تو یہ سمپل میجورٹی پہ چلے جاتے ہیں. اس میں سے کتنے لوگ ہیں جو 9 مئی میں ملوث تھے؟ 2 یا 3 ہوں گے. باقی تو یہ سارے 3rd ٹیئر والے ہیں. کوئی وکیل ہے, کوئی بالکل نوجوان ورکر تھا, وہ جیتے ہیں. یہ سارے 9 مئی والے نہیں ہیں, یہ تو پاکستانی ہیں نا سارے. 9 مئی والوں کو سزا ملنی ہے, باقیوں کو تو سزا نہیں نہ ملنی. پی ٹی آئی اس آپشن کے ساتھ جانا پسند کرے گی, نہیں سمجھتے کہ یہ آپشن پی ٹی آئی میں بھی کہیں نہ کہیں ڈیوائیڈ ڈالے گا. پی ٹی آئی اگر عمران خان پولیٹیشین ہے, اگر اس نے فتح نہیں کرنا اسٹیبلشمنٹ کو, عمران خان پولیٹیشین ہی ہے سر, اگر اس کو فتح نہیں کرنا اسٹیبلشمنٹ کو تو اس کو یہ اپنی ونڈو کھول لینی چاہیے. یہ ونڈو ورکیبل ونڈو ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی کھول لینی چاہیے. ڈائریکٹ لائن پر مناسب سمجھتے ہیں ونڈو کھولنا, ان کو یہ انڈائریکٹ جو چیزیں نہیں, یہ ڈائریکٹ ونڈو کھلے گی. یہ مجھے اور آپ کو دکھانے کی باتیں اور ہوتی ہیں. صبح تقریر کرتے تھے جلسوں کے اندر اور کہتے تھے یہ سپہ سالار میر جعفر اور میر صادق ہے, اور رات کو پریزیڈنٹ ہاؤس میں کہتے تھے, رات کو پریزیڈنٹ ہاؤس میں انہی سے مل کے کہتے تھے 8 ماہ کی ایکسٹینشن لے لو الیکشن کرا کے جانا. پالیٹکس میں ایوری تھنگ از پاسبل. ابھی آپ کہہ رہے ہیں اگر وہ پولیٹیشین ہیں, یہ ان کا ایک پرابلم ہے. وہ بعض چیزوں کے اوپر ان کو سوچ ہوتی ہے کہ میں بہت اونچا بولوں گا تو وہ زیادہ پاپولر ہوگا. وہ سٹیج گزر گئی. الیکشن میں جو کچھ انہوں نے اونچا بول کے لینا تھا لے لیا. آئی تھنک ناؤ ہی شوڈ گو ٹو جو ڈرائنگ بورڈ, یہ ابصار کہہ رہے ہیں, ہی شوڈ گو ٹو دی ڈرائنگ بورڈ. ورکیبل سولوشن ہوگا, پیپلز پارٹی سے مل کے حکومت بنائے, سادہ دونوں کی مل کے اکثریت بن جاتی ہے اور یہ مور سٹیبل ہوگی ایز کمپیئر ٹو 9 پارٹیز. 9 پارٹیز کے ساتھ بنائیں گے تو پی ڈی ایم بنے گی. ٹھیک ہے سر, یہ ہمارے سامنے ایک نتیجہ ہے جس پہ بات بھی ہوئی تھی. گجرات 4 یہ ہمارے پینل نے دوبارہ ہمارے لیے لگایا. یہ تو نصیر عباس جیت گئے, اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ آپ کے لیے لگایا, جو پہلے گفتگو ہو رہی تھی اور اس کو دوبارہ جیت گئے نصیر عباس. جی نصیر عباس مسلم لیگ نون, یہی تو کہہ رہے ہیں جو 10,000 کی لیڈ سے جیتے, یہی تو بتانے کے لیے دوبارہ لگایا ہے. 90,524 ووٹوں کے ساتھ نصیر عباس جو مسلم لیگ نون کے امیدوار ہے یہ نشست لے گئے قومی اسمبلی کی. قمر زمان قائرہ جو ہیں یہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے 80,450 قریباً 10,000 کا یہ ڈیفرنس ہے اس سیٹ کو. اپ ڈیٹ کب اور کیسے ہوا؟
ये जी बताइएगा रिजल्ट कब और कैसे अपडेट हुआ है? ये क्योंकि पहले हमें कुछ और बताया गया था, पर तभी तो उन्होंने कहा हम दोबारा डिस्प्ले कर रहे हैं, तो आप लोग बात कर रहे थे। नसीर अब्बास सिद्धू साहब सगे भाई हैं, जो हमारे सर्विंग एयर चीफ है, उनके सगे भाई हैं। तो इसी हल्के में नून लीग ने जाफर इकबाल साहब को छोड़ के फॉर्म 47 पे ये अवेलेबल है, फॉर्म 47। ठीक है, आगे तो ये उनके सगे भाई तीसरे नंबर पे थे, हम भी जब लेट बात कर रहे थे इस पर डिस्कशन भी तब हुआ था। उस वक्त नंबर आगे पीछे था, थर्ड पे थे उस वक्त। थर्ड। ये जो जहां मलिक साहब ने बात खत्म किया उसी को लें, क्या इन नताइज के बाद जितने हमारे सामने वाज़ेह हैं, जो इम्कानात पे हम बात कर रहे हैं, मुस्तकबिल करीब में फिर इमरान खान की मुश्किलात में कमी आ सकती है? अगर मुझे संजीदगी से थोड़ी देर बात करने दें तो मैं इसका जवाब देता हूँ आपको। बात ये है कि आप अभी भी हंस रही हैं, संजीदा बात पे आप हंस रही हैं। आप उन्हें संजीदगी की इजाजत दें। मैंने तो सर कुछ नहीं कहा। आप पाकिस्तान के मुस्तकबिल से खेल हंसे, ये एंकर को इसी तरह रहना चाहिए। और अब सर के सामने हमने पानी भी इसलिए रखा है और ऐसा खुशी खुशी से सवाल देखिए अब साहब तो इतने आराम से सवाल किया है मलिक साहब, मैंने सवाल किया, मैं आराम से बैठी हूं ये बात करें, मैं सोचती हूं ये संजीदगी का आलम है। आप लोगों की मुनकर नकीर बैठे थे, पानी का फरिश्ता भी बिठा दिया और पानी के घूंट भी मेरा गिन रहा कितने मैं पी रहा हूँ, आप अंदाजा लगाएं। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ आयशा जी, देखें बात पता क्या है, बात ये है कि आई एम सॉरी बट आगे सिचुएशन इतनी आसान नहीं है। किसके लिए? सबके लिए, मुल्क के लिए, नहीं, अवाम के लिए तो खराब ही चली आ रही है काफी सालों से। अवाम को छोड़ देना, अवाम ने तो सफर करना ही करना। अशराफिया के लिए खराब हो रही है तो बताएं। अशराफिया को भी छोड़ दें, जो पीटीआई का वोटर है उसके ख्वाब भी टूटेंगे। आप देखिएगा, जिन्होंने वोट दिए हैं उनके ख्वाब टूटेंगे। अभी नतीजा आया मेरे पास, माजरत में आपको रोकूंगी। जमशेद दस्ती अपनी सीट निकालने में कामयाब हो गए। NA 175 मुजफ्फरगढ़ 1 इंडिपेंडेंटली कॉन्टेस्ट कर रहे थे। पीटीआई बैक जमशेद दस्ती 1,13,253 वोट लेने में कामयाब हुए हैं। इरशाद सयाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इनके मद्दे मुकाबिल थे, 71,997 वोट लेकर पीछे रहे। NA 175 मुजफ्फरगढ़ 1 जमशेद दस्ती इंडिपेंडेंटली कॉन्टेस्ट करते हुए कौमी असेंबली की अपनी सीट 1,13,253 वोटों के साथ निकालने में कामयाब हो गए। जी संजीदा गुफ्तगू शुरू करें। हंस रही हैं आप ये बात करके। एक तो आपसे इतने प्यार से सवाल करती हैं, आप जवाब देने के लिए चलें जी, अब साथ साथ अभी संजीदा हो रहे हैं। कोहाट का नतीजा हमारे सामने है। NA 35 शहरयार आफरीदी अपनी सीट निकालने में कामयाब हो गए हैं। पीटीआई बैक वन साइडेड ये नजर आ रहा है, आप देखें 1,28,027 वोट उन्होंने लिए हैं, शिकस्त दी है मुस्लिम लीग नून के अब्बास आफरीदी को, जिन्होंने 57,066 वोट